صحیح مسلم کتاب الایمان میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جو لوگ اللہ جل وعلا کی جنت میں داخل کیے جائیں گے، نہ ہی ان کا حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ استرقا نہیں کرتے، وہ لوگ آگ سے داغ نہیں لگواتے، وہ لوگ تطیر سے کام نہیں لیتے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی ہے وہ کیا؟ ہم الذین لا یسترقون، وہ استرقا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ایک ہے استرقا، استرقا بمعنی کسی اور سے دم طلب کرنا، کسی اور سے کہنا کہ مجھے دم کر، یہ ہے استرقا، یعنی کسی سے سوال کرنا، کسی کی طرف التفات کرنا۔ اور ایک ہے رقیہ، دم کرنا، مثلا انسان خود اپنے آپ کو دم کرے یا کوئی دوسرا اپنی مرضی سے کسی کو دم کر دے، یہ جائز ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے، اور یہ بات آپ نے تب ارشاد فرمائی جب آپ سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ ہم اپنے کسی بھائی کو دم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذہن میں رہے کہ دم کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دم کرنے جا رہے ہیں تو وہ دم جو ہے وہ شرعی نصوص کی روشنی میں ہو، مثلا قرآنی آیات سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو دعائیں معثور ہیں ان کے ذریعے دم کیا جائے، ان کے ذریعے دم کیا جائے۔ دم والے جو کلمات ہیں وہ غیر عربی نہ ہوں، مجہول نہ ہوں۔ بعض اوقات لوگ اس چیز میں تفریق نہیں کر پاتے، کوئی آ کر ان پر طلسم پڑتا ہے، سحر پڑتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، وہ فائدے کی جگہ نقصان کروا لیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رقیہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دم کرے یا کوئی دوسرا بغیر کہے کہ بغیر مانگے اسے خود دم کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو استرقا ہے، دم طلب کرنا، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن یہ کمال توحید کے منافی ہے، کیونکہ اس میں غیر کی طرف التفات ہے، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے ہر معاملے میں، ہر شے میں میرے سامنے تدلل اختیار کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا یہ وصف بیان کیا ہے، وہ استرقا نہیں کرتے۔ اگر اللہ جل وعلا کی قضاء و قدر سے ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کسی قسم کی آزمائش آ گئی، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، رب پر توکل کرتے ہیں، کسی مخلوق کے سامنے وہ تدلل اختیار نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ التفات نہیں کرتے مخلوقات میں۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز کمال توحید سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھیے۔ اس لیے کسی غیر کے سامنے التفات کرنا مخلوقات میں، اس سے رقیہ، اس سے دم طلب کرنا، یہ چیز کمال توحید کے منافی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا یہ پہلا وصف بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، ان کا حساب نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو عذاب ہوگا۔ جب حساب نہیں ہوگا
تو پھر عذاب کیسے؟ اسی طرح میرے بھائیوں اگلا وصف اللہ کے پیغمبر نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا يَكْتُوُونَ، اور وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد کے پینے میں، حجامہ کروانے سے، اسی طرح آگ سے داغنے سے، لیکن فرمایا کہ میں آگ سے داغنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ آگ سے داغنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث ثابت ہیں۔ بعض احادیث میں اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، بعض احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے صحابہ میں سے کسی کو داغ لگایا، بعض احادیث میں اللہ کے رسول نے ایسا نہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام احادیث میں بڑی عمدہ تطبیق دی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس عمل کو کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، اس عمل کو ناپسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اور اس عمل کو چھوڑنے والوں کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نہ کرنا افضل ہے، اور اس عمل سے کسی کو روکنا اظہار کراہیت کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنہیں رب ذوالجلال جنت میں داخل کرے گا نہ ہی حساب ہوگا نہ ہی عذاب ہوگا۔ دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے، اور تیسرا وصف جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان کیا جنہیں اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، وہ کیا؟ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ لوگ تطیر نہیں کرتے۔ یہ تطیر کیا ہے؟ یہ ہے بدشگونی، نحوست پکڑنا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین پرندوں سے فال نکالتے، وہ جب کسی سفر کا ارادہ کرتے ایک پرندے کو پکڑتے اسے اڑاتے، اگر وہ پرندہ اڑتے وقت دائیں طرف چلا جاتا تو کیا سمجھتے کہ اس سفر میں ہمارے لیے خیر کا پہلو ہے، اگر وہ پرندہ اڑتے وقت بائیں جانب چلا جاتا تو سمجھتے کہ اس سفر میں ہمارے لیے شر ہے، چنانچہ وہ سفر کو ترک کر دیتے۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، یہ بدشگونی یہ شرک ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بدشگونی کا جو شرک ہے، یہ نحوست پکڑنے کا جو شرک ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ لوگ کسی کے دیکھنے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی کے چلنے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی کے آنے کو منحوس سمجھتے ہیں، الو کے بولنے کو منحوس سمجھتے ہیں، 15 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اگر وہ گھر سے نکلیں کسی کو دیکھ لے تو اپنا ارادہ سفر ترک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، میرا سارا دن کالا ہو جائے گا، اس لیے میں آج اس کام کے لیے نہیں جا رہا۔ اگر کسی کو گھر کے سامنے کالی بلی نظر آ گئی وہ بھی اس سفر سے ہٹ جاتا ہے، اس پروگرام کو ترک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میرا سارا دن خراب ہو جائے۔ اگر کسی دکاندار کے پاس کوئی ادھار لینے والا صبح پہلا گاہک آ جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بونی کرا کے جا ورنہ سارا دن بے برکتی ہوگی۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جوتے پر جوتا چڑھا تو سفر پر جانا ہے، گھر کے آنگن میں کوا بولا تو مہمان آنے والا ہے، آٹا اڑا تو مہمان آنے والا ہے، رات کو جھاڑو نہ دینا
اس سے بے برکتی ہوگی۔ قضائے حاجت کے وقت تھوکنا یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے امور جو ہیں یہ متعلق ہیں بدشگونی کے، ان سے اجتناب کریں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے امور اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا اللہ جل وعلا کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اللہ جل وعلا پر توکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جو چوتھا وصف بیان کیا ہے وہ یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو شخص استرقا نہیں کرتا، کسی سے دم طلب نہیں کرتا، کیوں کہ اس کے دل میں رب ذوالجلال پر توکل بڑا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جل وعلا۔ اور جو آگ سے داغ نہیں لگواتا، کیوں؟ اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی قضاء و قدر پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور جو کسی کے چہرے کو دیکھ کر کسی جانور سے، کسی عدد سے، کسی مہینے سے، کسی دن سے نحوست نہیں پکڑتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ پر توکل قائم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہمارا رب جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان رکھیں، اس کائنات میں ہر شے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ جان لے اے لڑکے، ساری انسانیت، ساری خلق مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری خلق جمع ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لکھ کر اقلام خشک ہو گئے ہیں اور صحف لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ جل وعلا کی قضاء و قدر پر ایمان رکھیے کہ اللہ تقدس و تعالی نے تمام خلق کی مقادیر جو ہیں یہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ ڈالی ہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے وہ اسی لکھے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ذالک علی اللہ یسیر۔ اور نہیں کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی زمین پر یا کسی انسان کے اپنے نفس پر مگر یہ سب کچھ کتاب میں تحریر ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بڑی ہی آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم میں سے کوئی کسی چیز کے چھن جانے پر، کھو جانے پر افسوس نہ کرے، اور نہ ہی کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس پر فخر کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مومن مسلمان کا
اللہ جل وعلا کی قضاء و قدر پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ اللہ جل وعلا پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ کسی اور سے دم طلب نہیں کرتے، آگ سے داغ نہیں لگواتے، بدشگونی سے کام نہیں لیتے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ جل وعلا ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے التجا کی، دعا کی کہ اللہ اس تعداد کو اور بڑھا دے۔ میرے رب نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، میرے رب نے اس تعداد کو بڑھا دیا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب، بغیر عذاب کے۔ اور یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ تقریر کر رہے تھے، میں ان کا یہاں نام نہیں لینا چاہتا، امید کرتا ہوں کہ ان تک بات پہنچ جائے گی اور وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ استرقا نہیں کرتے۔ اس بات کی یہاں شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ نجومیوں کے پاس جا کر، کاہنوں کے پاس جا کر دم نہیں کرواتے۔ حالانکہ یہ بات غیر صحیح ہے۔ یہ جو استرقے کا لفظ وارد ہوا ہے یہ شکل عام ہے کہ وہ کسی سے بھی اپنی زبان سے کہہ کر دم طلب نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کاہن یا نجومی کے پاس جائیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی کفر کے مترادف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتا کاہنا وعرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، پھر اس کی بات کی تصدیق کی، تو فرمایا کہ اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ اور میں یہاں یہ بات بتلاتا چلوں کہ استرقا کا معنی ہے کہ کسی اور سے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی اور سے دم طلب کرنا، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی طرف التفات ہے، اور یہ بات کمال توحید کے، تحقیق توحید کے منافی ہے۔